بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارادہ تو ہمارا حسب ضابطہ یہی تھا کہ آخری چیز 9:30 سے 11 بجے تو 11 بجے کورس ختم کریں گے، لیکن بھی یہ سوچ کر کل عید ہے، ساتھیوں کا سفر لمبا ہے، وہ ممکن ہے گاڑیوں میں جگہ کم ہو، اخبارات پہ خبریں لگ رہی ہیں کہ بسوں والے سواریوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں، تو آپ اس پریشانی میں شریک ہوں، اس لیے پھر یہ طے کیا کہ 9 بجے کورس کا اختتام کر دیں تاکہ آپ ادھر گھر تک جانے میں آسانی. تو آپ کی سہولت کے پیش نظر ہم نے 1.5 گھنٹہ کورس پہلے ختم کر دیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن پر وحی آئی وہ انبیاء، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء. نبی ایک کام کرتا ہے اور انبیاء خاتم الانبیاء 2 کام فرماتے ہیں. نبی ایک کام اور خاتم الانبیاء 2 کام. نبی اپنے دور نبوت میں امت کے پیش آمدہ مسائل کا حل پیش فرماتے ہیں، اور خاتم الانبیاء اپنے دور نبوت میں پیش آنے والے مسائل کا حل بھی پیش فرماتے ہیں، اور قیامت تک پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے امت کو رہنما اصول عطا فرماتے ہیں. تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام چونکہ انبیاء تھے، اس لیے اپنے دور کے پیش آمدہ مسائل کا حل امت کو بتاتے رہے. جب امتی کو مسئلہ پیش آئے، امتی نبی سے پوچھے، نبی اس کے مسئلے کا جواب دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی وفات پا جاتا اللہ اس کی جگہ پہ دوسرا نبی بھجوا دیتا. تو جو امت کو مسئلہ پیش آیا نبی نے جواب دے دیا، پھر مسئلہ پیش آیا نبی نے جواب دیا، نبی سے دنیا سے چلے گئے اللہ دوسرا نبی بھیج دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد قیامت تک کسی نبی نے پیدا نہیں ہوا. اس کا حدیث مبارک کا ترجمہ یہ نہ کیا کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ اس پر منکرین ختم نبوت کو اشکال کا موقع ملتا ہے کہ آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے کہ وہ نبی بن کر نہیں نبی بن کر آئیں گے. اس لیے ترجمہ ہی ایسا کریں کہ دشمن کے لیے اشکال کا موقع ہی باقی نہ رہے. تو ترجمہ ہی کیا کریں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لا نبی بعدی کا ترجمہ یہ نہیں کوئی نبی آئے گا نہیں، بلکہ کیا ترجمہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر وہ پیدا نہیں ہوں گے، پیدا پہلے ہی ہو چکے ہیں. جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمانی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کو نبوت مل چکی ہے. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. خیر اس مسئلے کا تعلق تو ختم نبوت کے ساتھ ہے، لیکن میں نے وضاحت کی ہے اپنے موضوع کے حوالے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن امت کے مسائل تو پیش آئیں گے. اللہ رب العزت نے مسائل کے حل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما اصول عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول امت کو عطا فرمائے.
جس طرح اللہ نے اس امت کو اور گزشتہ امتوں کو صرف کتابیں نہیں دی بلکہ کتابوں کے ساتھ رجال دیے. محض کتاب اللہ نہیں آئی آسمان سے بلکہ اللہ کریم نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی عطا فرمائے. اگر تورات ہے تو حضرت موسیٰ بھی ہے، انجیل ہے تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں، زبور ہے حضرت داؤد بھی ہیں، اگر صحیفے ہیں تو حضرت ابراہیم بھی ہیں، اگر قرآن کریم ہے تو محمد رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محض کتاب اللہ نے کبھی کسی قوم کو نہیں. کتاب بھی دی ہے تو کتاب کو سمجھانے کے لیے رجال بھی دیے. کتاب اللہ بھی ہے اور رجال اللہ بھی ہے. ہم نہ صرف کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں، نہ صرف رجال اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم کتاب اللہ بھی مانتے ہیں اور کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے رجال اللہ بھی مانتے ہیں. جو لوگ رجال کو چھوڑے بغیر کتاب کو مانتے ہیں وہ پہلے بھی گمراہ ہوتے رہے، آج بھی گمراہ ہیں، آئندہ بھی گمراہ. کتاب اللہ رجال اللہ کے بغیر کبھی بھی سمجھ نہیں آتی. اللہ جب کتاب دیتے ساتھ رجال بھی دیتے ہیں. اب قیامت تک نبی تو پیدا ہونا نہیں اور قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل اللہ کے پیغمبر نے دیا. حل کا معنی کہ پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے اصول دی. اب ظاہر ہے وہ اصول ہوا میں تو نہیں ہوں گے نا. جس طرح کتاب کو سمجھانے کے لیے رجال چاہیے، نبوت کے پیش کردہ اصول اور ان اصولوں کے ذریعے حل کرنے والے بھی رجال چاہیے. اگر اللہ کے نبی اصول عطا فرما دیں اور جس کا جی ہے اصولوں سے مسئلہ نکالے تو پھر امت اصولوں کو بھی برباد کرے گی اور شریعت کو بھی تباہ کرے گی. اس لیے مسائل بھی دیے ہیں اور اصول بھی دیے ہیں اور اصول کے حل کے لیے افراد بھی دیے ہیں. ان اصولوں سے مسئلہ نکالے گا تو حضور چونکہ آخری نبی ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرات اور وہ رجال جنہوں نے نبوت کے عطا کردہ اصولوں کی روشنی میں امت کے مسائل حل کرنے ہیں، ان رجال کا نام ہے مجتہدین اور فقہا. ان رجال کا نام ہے مجتہدین اور فقہا. اب میں دوسرے لفظ میں یوں کہوں گا کہ نبی کے دور میں کوئی مسئلہ پوچھے تو جواب نبی دیتے ہیں، اور اب حضور کے بعد اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو جواب مجتہد اور فقیہ دے گا. پہلے امت کی رہنمائی نبی فرماتے، اب امت کی رہنمائی مجتہدین اور فقہا فرمائیں گے. پہلے چونکہ امت کی رہنمائی نبی فرماتے تو شیطان کی دعوت نبی سے ہوتی. اب چونکہ امت کے مسائل کا حل مجتہد فقہا پیش فرماتے ہیں، اب عداوت کن سے ہوگی؟ فقہا سے ہوگی. اس لیے پہلے نفرت نبی سے دلائی جاتی اور اب نفرت فقہا اور مجتہدین سے دلائی جا رہی. حدیث مبارک آپ نے سنی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّارِ بِالنَّارِ. میری امت پر ایسے حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَيَأْتِيَنَّ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَٰلِكَ. حتیٰ کہ اگر گزشتہ امتوں میں سے کوئی ایسا بد کردار پیدا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، میری امت میں سے بد فطرت پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. ان میں سے 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. 72 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں. یہ نہیں فرمایا 73واں فرقہ نا، ان 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یاد رکھ دو باتیں سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی علمی اور عملی اخلاقی پستی کا تذکرہ فرمایا. اس امت کی اخلاقی پستی کتنی ہو جائے گی کہ لوگ ماں سے بد کرداری کریں گے، یہ ان کی عملی پستی ہے. اور علمی پستی کیا ہوگی؟ اگر بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہیں تو ان میں 73 ہو جائیں گے، پیرا روی کے شکار ہوں گے.
یعنی امت عمل میں بھی پستی کا شکار ہوگی اور علم میں بھی پستی کا شکار ہوگی. ظاہر جب ہر طرف ہی پستی اور تنزل ہو تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی امت کا ہاتھ تھام لیا اور میں تمہیں پریشان پھر بھی نہیں ہونا, میں تمہیں اصول دے کر جا رہا ہوں. اگر تم نے اس پر عمل کیا تو جب عملی پستی کی انتہا ہوگی, علمی پستی کی انتہا ہوگی, تم تب بھی گمراہ نہیں ہوگے. میں ایسے مشکل وقت کے لیے اصول دے رہا ہوں. من ہی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کون ہوگا جنت میں جانے والا؟ یہ امت کا مسائل ہے. کون ہوگا جنت میں جانے والا؟ اس دور میں ہم کہاں جائیں؟ اور میں کہ ما انا علیہ واصحابی, ما انا علیہ واصحابی. یہ جنت میں جانے والا وہ فرقہ ہوگا کہ جو حدیث مجھ سے لے اور حدیث کا معنی میرے صحابہ سے. جو ترجمہ میں نے کیا نا, میرے ترجمہ بہت غور فرمایا. ہمارے ترجمے اشکالات اور اعتراضات کے سارے دروازے بند کر دیتے. اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے تو لوگ پوچھیں گے کہ صحابہ کا نقش قدم حضور سے کوئی الگ ہے کیا؟ حضور کا صحابہ کا نقش قدم ایک نہیں ہے کیا؟ نبی کا دین صحابہ کا الگ ہے کیا؟ نبی کی سنت صحابہ کی الگ ہے کیا؟ پیغمبر کا راستہ صحابہ کا الگ ہے؟ آپ کو وضاحتیں کرنی پڑے گی. وضاحتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ ہے, جو حدیث مجھ سے لے وہ صحابی اور معنی میرے صحابہ سے. دین میرا لے اور دین کی شرح میرے صحابہ سے. سنتیں میری لے اور عمل کا طریقہ میرے صحابہ سے پوچھے. اب اس پر کچھ کام آئے جاتے ہیں. میں اس لیے طلباء کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس تخصص کریں, میرے پاس کورس کریں. یہ ترغیبیں کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے دیتا ہوں کہ حدیث کو سمجھنا, اس کا معنی کرنا, موقع کی مناسبت سے فٹ کرنا, یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے. کبھی چیزیں اللہ وہمن عطا فرماتے ہیں اور کبھی اللہ قسمن عطا فرماتے ہیں. کبھی بندہ محنت نہیں کرتا, اللہ اس کے قلب میں چیزیں اتار دیتے ہیں. کبھی بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. ہر بندے کو وہ بھی چیزیں نہیں ملتی, اکثر بندے کو قسمن ملتی ہیں. صحبت میں رہنے سے, محنت کرنے سے, استحضار کرنے سے, گفتگو کرنے سے ایک وقت تک اللہ پاک سلیقہ عطا فرما دیتے ہیں. میں نے جو بات سمجھانی ذرا وہ سمجھیں. پہلے نبی تھے اور اب مجتہدین. پہلے نبیوں کی امت کے پاس اجتہاد نہیں تھا. کیوں؟ اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی اس مجتہد تو تب چاہیے جب مسئلہ بتانے والا نبی نہ ہو. جب نبی مسئلہ بتانے والا موجود ہے تو مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے. مجتہد کی ضرورت تو تب پڑے گی جب نبی موجود ہی نہ ہو. جب نبی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع احکام القرآن میں وتفسیر لکل شیء اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں تفسیر لکل شیء کہ تورات میں ہر چیز کی تفسیر موجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی. اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ای ما امروا جمیعا من الاحکام, جتنے احکام چاہیے تھے وہ سارے احکام اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں دے دیے. جتنے اس امت کو مسائل چاہیے تھے اللہ نے وہ سارے دے دیے. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اجْتِهَادٌ قَطُّ, ان کے پاس اجتہاد نہیں تھا. انما خص بذلك امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انما خص بذلك امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ برکت ہے ختم نبوت. اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ برکت ہے ختم نبوت کی. نبوت کا دروازہ بند کر دیا, اجتہاد کا دروازہ کھول دیا. جس طرح ہر بندہ نبی نہیں بن سکتا, ہر بندہ مجتہد بھی نہیں بن سکتا. اجتہاد کے دروازے کھولنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ کہہ دے میں مجتہد ہوں, نہ یہ نہیں ہے. مجتہد ہونے پر بھی دلیل شرعی چاہیے. مجتہد ہونے پر بھی دلیل شرعی, قرآن میں ہو اس کا ذکر, یہ مجتہد ہے, ہم مان لیں گے. دلیل شرعی ہے. حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد قرآن میں, نبی بھی تھے, اجتہاد بھی کر رہے ہیں. یا تو اس کا مجتہد ہونا کہاں لکھا ہو قرآن میں, یا اس کا مجتہد ہونا لکھا ہو حدیث میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مجتہد تھے, کیوں؟ حدیث میں موجود ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسئلہ کیسے بتاؤ گے, ان عرض لک قدام میں متقضی یا معاذ, کیسے مسئلہ بتاؤ گے؟ کہا قضی بکتاب اللہ, قرآن کریم سے. علم تجد,
قرآن کریم میں نہ ملے سنت رسول اللہ حضور آپ کی سنت سے، فَإِن لَمْ تَجِدْ سنت میں نہ ملے اجتہد برائے میں اجتہاد کروں گا۔ حضرت معاذ بول رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی حضرت معاذ کا مجتہد ہونا نبی کی حدیث سے ثابت ہے، اور کسی بندے کا مجتہد ہونا حدیث سے نہیں ثابت ہوتا، امت کے اجماع سے ثابت ہوتا۔ کیسے ثابت؟ امت کے اجماع سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونا امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو منکر ہوگا نا، دشمن ہوگا، جس کے دل میں بغض ہوگا، وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مجتہد نہیں، وہ مجتہد ہونا ان کا ضرور مانے گا۔ جھوٹ بولتا رہے گا، حدیثیں کام آتی تھی، جھوٹ بولتا رہے گا، ان کے پاس حدیثیں پہنچی نہیں تھی، سب جھوٹ بولے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجتہد نہیں تھے۔ امام حنیفہ کو ٹوٹل 17 حدیثیں یاد تھی۔ کتنا بڑا اس امام پر جھوٹ ہے، کتنا بڑا اس امام پر۔ ہمارے علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، اگر تمہارا یہ اعتراض مان بھی لیں، ان کو 17 حدیثیں یاد تھی، تو اس سے تو ان کا بہت بڑا مجتہد ہونا ثابت ہوا۔ حدیثیں 17 یاد ہیں اور اصول 60,000 نکالے، حدیثیں 17 یاد ہیں، مسائل 60,000 نکالے، تو یہ تو بہت بڑا مجتہد تھا۔ اگر 17 حدیثوں والی تمہاری بات مان لی جائے تو ان سے تو ان کا مجتہد ہونا مزید ثابت ہو جائے گا۔ مجتہد اسے کہتے ہیں نا کہ جو آیات سے مسائل کا حل نکالنا جانتا ہو، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہتے تھے، امام احمد بن حنبل بغداد میں رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو امام شافعی نے پیغام بھیجا، میرا دل کرتا ہے مجھے آ کر مل جاؤ۔ شاگرد تو ایسا ہو، استاد کی تمنا ہے کہ مجھے آ کر مل جاؤ۔ شاگرد ایسا ہونا، شاگرد ایسا لوگ ملنے کے لیے آئے تو استاد کو اس کو کی طبیعت خراب ہے، ویسے خراب ہے، اس کو دیکھ کر خراب ہوئی ہے، کہا شاگرد اس کو آؤ مجھے آ کر مل لے۔ امام احمد بن حنبل ملنے کے لیے آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ مصر سے کہ اس امام کا استقبال کرو۔ خود امام شافعی مصر کا بادشاہ اور ان کا حلقہ احباب شہر سے باہر نکلے امام احمد کے استقبال کرنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ عالم کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جانا بھی یہ غلط کام نہیں ہے، ٹھیک بات ہے۔ بعض لوگ ہمارے آنے پر مجمع کھڑا ہو جائے تو پریشان ہوتے ہیں، کس حدیث میں ہے، کیا ضرورت ہے کھڑی ہونے کی؟ میں نے کہا حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور میں قوموا الی سیدکم، حضرت سعد آئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے بڑے کے آنے پر کھڑے ہونے کا مسئلہ بتایا، اور یہ حدیث پاک نہیں ہے من سرہ ان یتمسر له النار فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کے دل میں خواہش ہو لوگ میرے آنے پر کھڑے ہو وہ جہنم میں جائے۔ میں نے کہا کہ آنے والے کے دل میں خواہش ہونا ایک ہے، جن کے پاس آیا ان کا کھڑا ہونا، دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ آنے والے کے دل میں خواہش ہے لوگ میرا استقبال کریں، کھڑے ہو کر مجھے ملا کریں، یہ اس کا گناہ ہے، لیکن بڑے کے آنے پر چھوٹوں کا کھڑا ہونا یہ گناہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کے ارشاد سے ثابت ہے۔ اس کا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ میں صرف کہہ رہا ہوں ایسا ہو بھی جائے تو یہ کوئی کبھی بات نہیں ہے۔ بس اب ہمارے پاس ایک حدیث ہوتی ہے، دوسری ہوتی نہیں، ایک مسئلہ پڑھا دوسرا پڑھا نہیں تو طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسی بات اپنے اکابر کے خلاف کوئی بندہ آپ کو بتائے نا کہ فلاں حدیث کے خلاف ہے تو جلدی نہ فرمایا کریں، تھوڑی دیر کسی بڑے سے پوچھ لیا کریں کہ بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے مشائخ کا علم شریعت کے عمل شریعت کے خلاف، اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا پوچھ تو لیا کریں نا۔ اپنے پاس علم ہے نہیں، غیر سے بات سنی اور فوراً اس کو بنا دی، تھوڑا سا تحمل سے کام لیا کریں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَمْ يَكُنْ إِنَّهُمْ اجْتِهَادٌ قَطُّ إِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس امت کی خصوصیت ہے مجتہد ہونا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، مجتہد ہونے کے لیے دلیل چاہیے نا، یا دلیل قرآن ہو، یا دلیل حدیث ہو، اور یا دلیل اور یا قیاس۔ اب قیاس کو مجتہد خود قیاس کر کے کو مجتہد ہو، آپ کہیں گے جب قیاس سے مجتہد ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر جاوید حامدی کہہ دے گا مجتہد میں نے قیاس کیا، ہم نے کہا اس کی شکل دیکھو، نہیں سمجھے، اور علم دیکھے ساتھ اس کا شکل تو دیکھو نا، یہ مجتہد ہے، اس سے مسئلہ پوچھیں گے۔ کبھی ہمارے حضرات سادگی سے فرما دیتے ہیں
نہیں، ہمارا مزاج یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا نہ بھائی، ہم پہلے دیکھیں گے کہنے والا کون ہے، ہم پہلے دیکھیں گے کہنے والا کون ہے، پھر دیکھیں گے کیا کہتا ہے۔ اگر یہ بات ختم ہو جائے کہ نہیں دیکھو کہنے والا کون ہے، تو بخاری حدیثوں کی سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسماء الرجال کے پورے فن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اسماء الرجال کا فن اسی بات پر ہے نا کہ حدیثیں دینے والا کون ہے۔ اگر یہ دیکھنے نہیں دینے والا کون ہے تو اسماء الرجال کا فن لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیسی ہم سادی سی جملہ کہتے ہیں، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ نہ بھائی، ہم پہلے دیکھیں کہنے والا کون ہے، پھر دیکھیں گے کیا کہتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام مسلم فرما رہے ہیں لولا الاسناد لما کان الدین، اگر سند ختم ہو جائے تو دین ہی ختم ہو جائے۔ تو سند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ راوی جو حضور کے ارشادات کو نقل کرتے ہیں۔ تو سند حدیث کی بنیاد کس بات پر ہے؟ جرح تعدیل پہ۔ اور آپ کہتے ہیں دیکھیے نا کہنے والا کون ہے، کذاب ہو، دجال ہو، وضاح ہو، بے ایمان ہو، ٹھیک ہے مانو اس کی بات، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ شمائل ترمذی کے آخر میں حدیث لائے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لائے۔ تابعی کا قول حدیث ہوتا ہے فن حدیث کی روح سے، تابعی کا جملہ فن حدیث کی روح سے حدیث ہوتا ہے۔ فن حدیث میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی، صحابی اور تابعی کے قول، فعل، تقریر، جسے کہتے ہیں فن حدیث کی روشنی میں حدیث۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنی شمائل ترمذی کے آخر میں خوابوں کا تذکرہ کیا نا، ابن سیرین فرماتے ہیں ھذا الامر دین، خواب کی تعبیر یہ دین ہے۔ ھذا الامر دین فانظروا امن تاخذون دینکم، ھذا الامر دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ خواب کی تعبیر بھی دین ہے اور یہ دیکھو تم دین کس سے لے رکھے ہو۔ یہ دیکھا کرو، ہر بندے سے پوچھا کرو۔ حضور نے فرمایا خواب آسمان اور دیکھنے والے کے درمیان معلق ہوتی ہے، ہر بندے سے خواب نہ پوچھنا، تعبیروں سے پوچھنا جو حبیب ہو، لبیب ہو۔ حبیب ہو، حبیب کا معنی تم سے محبت بھی کرتا ہو، لبیب کا معنی عقل مند بھی ہو۔ بیوقوف سے خوابوں کی تعبیریں نہ پوچھنا، وہ جیسی تعبیر بتائے گا اس کے مطابق خواب ہو جانی، جیسی تعبیر بتائے گا اس کے مطابق، اسی کے مطابق خواب ہو جانی۔ ایک شخص نے خواب دیکھی کہ جی بریلی شہر سے بطخیں اڑی اور میرے گھر آئی ننوتا۔ تعبیر کیا ہے؟ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم نے کوئی ملازمت کے لیے درخواست دی ہوگی اور وہاں سے تمہاری درخواست منظور ہونے کا تار آنے والا ہے اور تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے، بریلی شہر میں تمہاری ملازمت لگی۔ بہت خوش ہوئے۔ تو نے فرمایا وہ کتنی تنخواہ ہوگی ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں، کتنی تنخواہ ہوگی ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر تم ہمیں مٹھائی کھلاؤ تو 11 روپے ماہانہ تنخواہ، اگر نہ کھلاؤ، جب مٹھائی کھلاؤ تو 21 روپے، نہ کھلاؤ تو 11 روپے، نہ کھلاؤ تو 11۔ تمہیں غریب میں مٹھائی کھلا دوں اور میں 21 روپے ماہانہ پہ تمہاری ملازمت آ جائے گی بریلی سے۔ کچھ دن مجھے تار آ گیا، 21 روپے ماہانہ پہ تمہاری ملازمت ہے، بریلی آ جاؤ، شہر میں چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا تھا ہم نے خواب دیکھی، تعبیر آپ کو بات سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے تعبیر نکالی کیسے کہ 21 روپے والی ملازمت ہوگی اور مٹھائی دو تو 21 روپے، نہ دو تو 11 روپے، یہ نہیں سمجھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خواب دیکھنے والے اور آسمان کے درمیان خواب معلق رہتی ہے، معبر جیسی تعبیر دیتا ہے اس کے مطابق خواب صادق آتی ہے۔ تو ہم نے خواب میں بطخ دیکھی ہے، خواب کو، بطخ کو عربی میں بطن تا مشدد کے ساتھ کہتے ہیں اور فارسی میں بط تا مخفف کے ساتھ کہتے ہیں۔ تا مشدد کا معنی 2 تھا، تا مخفف کا معنی 1 تھا، اور با کا حروف ابجد 2 آتے ہیں اور تا کا 9 آتے ہیں، 9 اور 2 11، فرمایا 9 اور 2 11 آتے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے تعبیر دی تھی کہ اگر تم مٹھائی دو گے تو ہم عربی والی بطخ کی تعبیر دے دیں گے، اگر مٹھائی نہیں دو گے تو فارسی والی بطخ کی تعبیر دے دیں۔ 8 اور 9 11 اور 9 اور 8 اور 9 اور 2 11 اور 11 اور 9 20 یا 11 اور یا 20۔
اگر تم مٹھائی کھلاؤ ہم عربی والی تعبیر دے دیں گے، وہ کون سی ہوگی؟ بستون، تا 2 اور با 1، تو 9 اور 18، 18 اور 2 20۔ اگر مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تو فارسی والی دیں گے، تا 9 اور با 2، 9 جمع 2 کتنے بنے؟ 11۔ اب حضرت نے اسے کو مٹھائی کھانی تھوڑی سی، یہ تو محبت اور شفقت میں فرما رہے تھے نا، جیسے آدمی لطافت میں ایسی باتیں کہتا ہے۔ جو اس مزاج کو نہیں سمجھتا وہ کہے دیکھو میں دیوبند خوابوں پر بھی مٹھائیاں مانگتے تھے، تعبیر پر بھی، تعبیر والے کو بھی نہیں بکتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کھانا کھانے کا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کیا غرض ہے اس کو؟ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو دیوبند سے شاہ جہان وہاں سے مناظرے کے لیے جاتے تو پیدل جایا کرتے، کئی کلومیٹروں کا سفر مولوی پیدل فرماتے، اور جلد سے والوں سے پیسے نہیں لیتے، پیدل چلتے، پیدل چل کے مناظروں کے لیے تشریف لے جاتے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا پنڈت سے مناظرہ تھا، نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو منشی صاحب تھے جو حضرت کے قطع و کتابت کرتے، شرطیں لکھنے، خط اچھا تھا لکھنے کے لیے جاتے، وہ پنڈت کے پاس کے لکھنے کے لیے نا، تو بہت موٹا تھا پنڈت تھا، تو انہوں نے ایک جملہ پنڈت کے سامنے کہا، منشی نے جو کی طرف سے لکھنے پر مقرر تھے، انہوں نے کہا یار اگر حضرت کا اس سے مناظرہ ہو گیا نا کھانے پر، ہمارے حضرت کو ہار جائیں گے۔ کیوں؟ حضرت کے ہاتھ ایک آدھ چپاتی اور اس کے لیے آتی ہے اچھا خاصا 10 بندوں کی خوراک آتی، منشی نے دیکھا نا جو پنڈت کے لیے خوراک آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے حضرت کا مناظرہ ہو گیا تو تمہارے ہار جائیں گے۔ اللہ کی شان یہ کہ جملہ کہا اور حق دل لمحہ تو یہ جملہ حضرت کو منشی فرما دی۔ کشف میں تو ولی کا اختیار نہیں ہوتا نا، اللہ چاہے دکھا دے چاہے تو نہ دکھے، حضرت منشی ہو گیا۔ جب منشی صاحب اندر آئے نا، ابھی کمرے میں داخل نہیں ہوئے، تو حضرت نے نا اس سے فرمایا منشی صاحب تم نے کیا کہا، کیا باتیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں شرائط، فرمایا نہیں شرائط نہیں، پوری بات بتاؤ کیا باتیں ہوئی وہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر مناظرہ ہوگا نا کھانے میں ہمارے حضرت جی ہار جائیں گے۔ فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا اگر مناظرہ ہوگا نہ کھانے میں ہمارے حضرت پھر بھی جیت جائیں گے؟ تم یہ جملہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ دیکھو ہمارے مشاہد کیسی اصلاح کی چاہت، نہیں بات سمجھے؟ تم نے اپنے حضرات کو شکست کی بات کیوں کی ہے؟ تم اپنی طرف فتح ہی کی بات کرو نا۔ تم اس کو تعبیر یوں بھی کر سکتے تھے یہ جو کتنی خوراک کھاتا ہے، اگر اس کا مناظرہ ہمارے حضرت سے نہ کھانے میں ہوا تو ہمارے حضرت پھر بھی جیت جائیں گے، تم یوں کہتے۔ فرمان لگے منشی جی بات سمجھو، ایک معاملہ ہے انسانوں کا، ایک معاملہ ہے جانوروں کا۔ جانور کا کام عقل ہے اور انسانوں کا کام عقل ہے۔ جانوروں کا کام عقل ہے کھانا، اور انسانوں کا کام عقل ہے سمجھنا۔ ہم نے کھانے پر مناظرہ نہیں کرنا، وہ جانوروں کا کام ہے، ہم نے عقل پہ مناظرہ کرنا ہے جو نہ کھانے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ تو آپ وہ نسبت کرو جو ہماری بنتی ہے۔ اگر ہمارا اس سے مناظرہ ہو بھی جائے، حضرت نبوی کا تم اصول نہیں سمجھو، یعنی اگر مناظرہ کرنا بھی پڑا تو پھر کس پر؟ کھانے پر نہیں ہوگا، نہ کھانے پر ہوگا، کیونکہ کھانا تو جانوروں کا کام ہے، ہر وقت کھانا، بے کا کھانا کس کا وصف ہے؟ پر میں اگر اس مسئلے کو مناظرہ کرنا پڑا تو پھر کھانے پر ہونا چاہیے نہ کھانے پر ہونا چاہیے۔ جو ہم انسان ہے نا، تو انسانوں خوبی یہ کہ کون کم کھاتا ہے، اور جانور خوبی کہ زیادہ کون کھاتا ہے۔ حضرت کیسا اصول دی؟ اور میں اس مسئلے پر بھی اگر مناظرہ کرنا پڑے تو مناظرے کا موضوع عقل نہیں ہوگا، ترک عقل ہوگا۔ میں کہتا ہوں نانوتوی رحمۃ اللہ کیسی شان ہے فن مناظرہ میں، اسے کہتے ہیں کسی فن کا مجدد ہونا اور کسی فن میں مجدد ہونا۔ پتہ نہیں اب بات بھی سمجھے کہ بھائی کبھی مخالف سے مناظرہ کرنا پڑے تو موضوع تو طے کرتے ہیں، مگر دیکھو نا الفاظ کون سے لکھ رہے ہیں۔ حضرت نے ایک اصول لے دیا ہے، اگر اس مسئلے پر بھی مناظرہ کرنے پڑے تو پھر مناظرہ عقل پر بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ترک عقل پر ہونا چاہیے۔ ہم دونوں چونکہ انسان ہیں تو مناظرہ کس پہ ہو؟ زیادہ کھانے پہ کم کھانے پہ؟ پر میں نے مرشد جی اگر مناظرے سے کرنا بھی پڑا تو پھر عقل پر نہیں ترک عقل پر ہوگا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، اور ترک عقل پر ہوا تو انشاءاللہ قاسم ہارتا نہیں، آپ فکر نہ کرو۔ یہ ہمارے مشاہد کا مزاج ہے۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی، دفعہ تک مقدر کر دیا کہ آپ یہ نہ کہ شاید کوئی اعتراض نہ کر مانے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت میں مجتہد ہوں گے، پہلی امت میں مجتہد نہیں تھے کیونکہ ضرورت نہیں تھی نا، اس امت میں ضرورت ہے تو مجتہد بھی ہوں گے۔ اب یہ بات سمجھو کہ یہ پھر 73واں فرقہ ہے کون؟ ایک تو یہ کہ 73واں فرقہ کیوں ہے، اور نمبر 2 73واں فرقہ کون ہے۔
73واں فرقہ کیوں اور 73واں فرقہ کون؟ بات سمجھو. 73واں فرقہ کیوں ہے؟ پہلے مسائل نبی دیتا تو دشمن نبی کے، اب مسائل کا حل فقیہ کرے گا تو دشمن فقیہ کے. اب اس سے بات سمجھ آ گئی کہ 73واں فرقہ کون ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اس آیت کے اندر لکھتے ہیں هَذِهِ الْفِرْقَةُ الَّتِي زَادَتْ فِي فِرَقِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو فرقہ اس امت میں ایک اضافی فرقہ ہے. قال بعض العارفین الذین هم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 73واں فرقہ وہ ہے جو علماء سے عداوت رکھے اور فقہاء سے بغض رکھے. علماء سے عداوت اور فقہاء سے، تو سمجھ آ گئی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ جی واسی کو کون ہے؟ غیر مقلد، لا مذہب، ملحد، بدعی. یہ خود اہل حدیث کہتے رہے ہمیں سے سروکار نہیں ہے. یہ نام انگریز نے دیا ہے، انگریز کے نام پر خوش ہو، ہمیں سروکار نہیں ہے. لا مذہب، بدعی، ملحد، غیر مقلد، جو بھی کہہ دیں سارے نام ان کی شان کے لائق ہیں. ایک آدمی عقل نہ ہو اسے بیوقوف کہہ دو، گدھا کہہ دو، الو کہہ دو، جو بھی کہہ دو اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ ساری صفتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارے حضور آخری نبی، پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ جن پر وحی آئی انبیاء علیہ السلام وہ انبیاء ہیں، اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. نبی ایک کام کرتا ہے، دور نبوت میں پیش آمدہ مسائل کا حل دیتا ہے، اور نبی آخری نبی اپنے دور نبوت میں پیش آمدہ مسائل کا حل بھی دیتا ہے، اور قیامت تک پیش آنے والے مسائل کے لیے امت کو حل کرنے کے اصول بھی دیتا ہے. اور جن بندوں کو اللہ اصول بھی دے دے اور اصول کی روشنی میں حل کرنے کے مسائل کا سلیقہ بھی دے دے، اس بندے کو مجتہد کہتے ہیں. پہلے مسائل نبی حل کرتا، اب مسائل مجتہد حل کریں گے. پہلے لوگ دشمن نبوی سے کرتے، اب دشمن مجتہد سے رکھیں گے. ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی خاتم الانبیاء کو بحیثیت نبی بھی مانتے ہیں، بحیثیت آخر نبی بھی مانتے ہیں، اور ختم نبوت کی برکت سے اس امت کی اتحاد کو بھی مانتے ہیں، اور مجتہدین فقہاء کو بھی سرکردار سمجھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے جس طرح نبی کو ماننا ضروری ہے اور فقیہ کو ماننا بھی ضروری ہے. نبوت کے ارشادات کو حدیث کہتے ہیں اور فقیہ کے ارشادات کو فقہ کہتے ہیں. تو پھر میں یوں کہوں گا دور نبوت میں جس سے مسئلے حل ہوئے اس کا نام قرآن اور حدیث ہے، اور آج جس سے مسئلے حل ہوئے اس کے نام فقہ ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں. قرآن آیا لکھا ہوا نہیں تھا، حضور کے دور میں لکھا گیا. حدیث حضور نے فرمائی لکھی نہیں تھی، بعد میں لکھی گئی. اور فقہ نبی کے دور میں لکھی نہیں گئی، بعد میں لکھی گئی. یہ ساری بھی لکھی ہوئی آئی تھی لیکن لکھنے کی ترتیب بعد میں بنی ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں. اللہ بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، اور فقہاء کو بھی مانتے ہیں. ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دو تو پتہ گمراہی کا شکار ہو جائے. میں نے آخری نشست میں آپ کو بات سمجھانی تھی، آپ کے ذہن میں تو آئے کہ کتنا گندا فرقہ ہے جس سے آپ کا واسطہ پڑا. ہماری آج گفتگو کا پورا خلاصہ یہ ہوگا کہ 73واں فرقہ کون ہے اور کیوں ہے. 73واں فرقہ کون ہے اور کیوں ہے. 73واں فرقہ کون ہے؟ فقہاء سے دشمنی رکھنے والا. کیوں ہے؟ پہلے نبوت سے مسئلے حل ہوتے تو دشمن نبوت کے تھے، اب فقہ سے مسئلے حل ہوتے تو اب دشمن فقہ کے ہیں. تو یہ 73واں فرقہ کون؟ غیر مقلدین. کیوں؟ فقہاء سے عداوت کی وجہ سے. اللہ پاک ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. جو آپ حضرات نے پڑھا ہے آپ کوشش کرو کہ اس کو آگے پھیلاؤ، کوشش کرو کہ اس کی آگے تعلیم دو، کوشش کرو کہ اس کو آگے عام کرو. ان کاپیوں کو اپنے پاس نہ رکھو، اپنے ملاقے میں پڑھانے کی کوشش کرو. جو بات نہ سمجھ آئے رابطہ کر کے اساتذہ سے پوچھ لیا کریں. میں احباب کو دورہ تحقیق مسائل میں آنے کی دعوت کئی وجہ سے دیتا ہوں. ایک تو یہاں کا الحمدللہ 24 گھنٹے کا ماحول ہے، اس ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے. پوری دنیا میں میری معلومات کے مطابق یہ واحد ادارہ ہے کہ جو اس بنیاد پر بنا ہے کہ ہم نے اپنے عقائد اور اپنے مسائل کا دفاع کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں. بس عقائد اور مسائل کا درس دو اور ان کا حل پیش کرو. جس پہ اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے جواب امت کے سامنے لاؤ تاکہ امت کا ایمان بھی محفوظ ہو اور امت کے مسائل بھی محفوظ ہو، اسلام بھی محفوظ ہو، دونوں چیز امت کی بچاؤ.
ہم اس لیے کہتے ہیں ساتھی آ کر روز کریں، ماحول ملتا ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ملک باہر اسفار میں رہتا ہوں تو ساتھیوں کا رابطہ مجھ سے ہوتا ہے، جب بھی مسئلہ پیش آئے پھر فون مجھے کرتے ہیں، نمبر مصروف ہوتا ہے پھر وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہمارا فون اٹھایا نہیں۔ اب ظاہر ہے آپ تو رات سے جلدی سو گئے ہوں گے، تو میں رات کی رات 2 بجے سویا، اب 2 بجے سو کے بندہ 4 بجے اٹھے تو کتنی دیر تک وہ جاگ سکتے؟ آدمی کی بس ہو جاتی ہے۔ جب فجر کی نماز پڑھی ہے، میں بھی الحمدللہ 4 بجے 2 گھنٹے سو کر صبح اٹھوں، اپنے تہجد کا بھی اہتمام کیا ہے، تلاوت بھی اپنی پوری کی ہے، جماعت کی نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ضروری اپنے کام نماز کے بعد نمٹائے ہیں، وہ نمٹا کر میں سویا ہوں۔ کتنی دیر؟ 7:15 بجے سویا ہوں اور 8:15 پر اٹھے، 1 گھنٹہ سو کر پھر اٹھا۔ اب اس 1 گھنٹے کے دوران میں نے بعد میں دیکھا تو تقریباً 64 فون آئے ہوئے۔ اب ان کا گلا ہو گیا ہمارا فون کیوں نہیں اٹھا رہا، یار کچھ وقت میں بھی تو سونا ہوتا ہے، کہتے کبھی فون کریں گے تو میں بیان کے اندر ہوں۔ کل میں یہاں جب نکلا تو ایک ساتھی کا فون آیا اور مجھے، ہم نے کہا پرسوں غالباً بات ہے، میں 10 دے کر سب کو 10 واپس آیا، فون آیا، میں نے مسئلہ بتایا، کہتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی 2 بار فون کیا، آپ نے فون نہیں اٹھایا، میں نے کہا غلطی ہو گیا، ادھر اٹھا لیا کریں۔ میرے ساتھ وہ تبلیغی احباب ہے جو مہمان تھے، تشریف لے کے ان کے گھر سے فون آ گیا، حضوری کام تک چلے گئے، تو کہتے ہیں وہ ساری کو حد ہوتی ہے ساتھیوں کی۔ میں نے کہا یہ حد ان کی ہوتی ہے، حد میری بھی ہوتی ہے۔ اب میں اس کا کیا جواب دوں کہ آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کو نہیں پتا کہ میں مصروف ہوں، ہر بندے کو پتا مصروفیت کا، ہمارا فون نہیں اٹھایا 2 بار، میں نے کہا غلطی ہوگی، آئندہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اب اس کو بحث کریں تو اس کو فقیر کو سمجھ نہیں آئی نا، تو جیسا بندہ فون کرنے والا آتا ہے اسی کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ سفر میں آ رہا، میرے پاس تو فون کے اتنے لطائف ہے نا، اگر میں صرف اپنے ٹیلی فون لے کے آتا نا پوری کتاب پڑھ جائے۔ اور کئی بار میرا دل کرتا ہے کہ میں ٹیلی فونک مسائل کے نام پہ لکھواؤں میں کو، ٹیلی فونک مسائل ان کے جواب میں بتاؤں۔ میں ایک ساتھی کا فون آیا، مجھے کہتا ہے جی السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، مجھے کہتا ہے لیاقت لوہارے، لیاقت لوہار، پنجابی الٹا نہ بولتے ہیں، لیاقت لوہارے، میں کہا نہیں، کڑ ہے، میں کہا یہ ایسا جاٹا۔ اچھا ٹھیک، میں السلام علیکم، میں نے غلط بات کی ہے، اس میں غلط بات تو نہیں ہے نا۔ میں بات یہ تو بھئی جس بندے کی جتنی فہم ہے اسی کے مطابق اس کو جواب دو نا۔ جو بندے کہتے ہیں لیاقت لو آ رہے، ان میں کہتے ہیں میں تے متکلم اسلام مولانا محمد ریاض محمد دامن پر گاتا ہوں، اب وہ گاڑی سنی ہے، اس سے بات ہی وہ جس پر وہ سمجھتا ہے۔ میں صرف صحیح بات ہے، کئی بار میرا دل کرتا ہے میں ٹیلی فونک مسائل اور جواب کے نام پہ نا لکھوانا شروع کروں، میں لکھواتا جو ساتھی لکھتے ہیں پوری کتاب سمجھ لیں، یہ جو لطیفے کی کتاب ہے آپ ساری بھول جائیں، اتنے لطائف پیش آتے ہیں۔ الامان والف باقی وہ لطائف ہے کہ جو میں یہاں ریکارڈ نہیں کرا سکتا، کتاب میں تو آ جائے گی، ان میں بتانا مشکل ہوتا ہے، ایسے لطائف ہوتے ہیں، اتنے خطرناک قسم کی سچی باتیں ٹیلی فون ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ شخص کا مجھے فون آیا، میں اس کو بیان ماموں کا جو میرا بیان تھا تو میں نے اچھی خاصی دھلائی کیا رانا شمشاد سلفی کا بیان تھا، میں نے 2 گھنٹے اس کا جواب دیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرا پورا بیان سنیں۔ یہ جو میرے بیان ہے نا تارک المام کا آپریشن، سیور مام کا آپریشن فلاں، یا آپ ایک آپریشن طرح دیکھو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پر کتنی محنت ہوتی ہے۔ شمشاد سلفی نے بیان کیا تھا، خیر میں نے اس کی دھلائی کی، 2 گھنٹے میں نے بیان کیا، اس کا میں نے بالکل ٹو دی پوائنٹ ایک سوال کا جواب دیا، پھر 10 سوال سے اوپر قرض چھوڑا۔ رات تقریباً میرا خیال وقت کوئی 1-2 بجے کا لگ بھگ ہوگا یا 12 بجے کا ہوگا، میں وہاں سے چلا، موڑ اترا فون ایک فون دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، خدا گواہ ہے پہلا مبالغہ 18 کا نہیں مس کا۔ میں نے یہ سوچ کر کہ غریب آدمی ہوگا، طالب علم ہوگا، ایسے نہیں ہوں گے، ضروری مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوگا، مس کال مارا ہے، چلو واپسی فون کیا۔ میں نے واپسی فون کیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، مجھے کہتا ہے آپ کون؟ میں نے بتایا میں نے کہا ریاض محمد بات کروں۔ خدا کے واسطے نے مجھے ننگی گالی چھوڑی، ماں کی گالی، بہن کی گالی، لیکن میں سنتا جب اس نے 2-3 منٹ بڑاس نکالی، گالیاں نکال کے، میں نے پوچھا بیٹا کام کیا ہے؟ کام ہے۔ اگلا جملہ اتنا سخت اس نے بولا نا، آپ صاحب اولاد نہیں، جس کی اولاد ہے نا، اس جملے کی شدت کا اندازہ اسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہتا ہے تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ جن کی اولاد ہے نا ان کو پتا ہے جملہ کتنا خطرناک ہے، جس کی اولاد نہیں وہ جملہ نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کہا تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا میں ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟
بڑی قدر بتایا. میں نے کہا تو اہل حدیث تو نہیں ہے. بڑی قدر کیوں؟ میں نے کہا جس سے بیٹی مانگنی ہو پہلے اس کو گالیاں دے پھر بیٹی مانگے، یہ کوئی بیوقوفی ایسی بات کر سکتی. میں نے بات غلط کی بھائی کسی سے بیٹی لینی ہو پہلے اس کو گالیاں دو پھر کو مجھے رشتہ دو. میں نے کہا بیٹا بیوقوف ہی کام کر سکتا ہے، عقل مندی کر سکتا، مجھے سے شک پڑا تو آپ کرو. مجھے کہتے ہاں جی میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اچھا ایسا کرو اپنے ابو کو امی کو لے کر کل ہمارے یہاں آ جاؤ، جو رشتہ مانگنے کا طریقہ وہ کرو نا. اگر ہمیں پسند آئے گا تو دے دیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں دیں گے. اس میں گالیاں دینے کیا ضرورت. اسی وقت مجھے کہتے شیخ صاحب مجھے معاف فرما، مجھے غلطی ہو. اسی وقت کہتے شیخ صاحب اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھے غلطی ہو. میں نے اسے کہا بیٹا تیرا قصور نہیں ہے، تو جو سبق پڑھایا تھا تو نے سنا دی، تیرا کیا قصور. اپنے سادہ کو سمجھا کہ یہ زبان اچھی نہیں ہوتی. میں اتنے تحمل سے فونوں پہ چلتے تھے، یہ بات سنی بہت مشکل. کل ہمارے یہاں مہمان آئے تھے جب علم میں، ان میں 2 غیر مقلدین کے علماء تھے اور اسٹیٹ کے خطیب، اور 2 ساتھ اشاعت التوحید کے تھے. میرے علم میں نہیں تھا یہ اشاعت التوحید کے اماتی. وہ جو 2 رات تشریف لائے تو نے ہمارے ساتھ 2 ساتھی اور بھی. میں نے کہا جائے وقت لے کر آئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے ان کو فون کیا تقریباً 1:30 بجے. میں نے کہا مولانا آپ نے 1 بجے کا فرمایا تھا، میں ٹھیک 1 بجے گیٹ کے سامنے کرسی پر بیٹھا آپ کی انتظار کروں. آپ نے شفقت فرمایا کرو، وقت کی بہت پابندی کرو. تو نے دوسرے کو بتایا تو نے سمجھا سی گپ چھوڑی. جب گیٹ کھولا تو سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو نے کہا میں نے بتایا میں تجھے کہا تھا کہ مولوی صاحب جھوٹ نہیں بولتے. میں نے کہا میرا آپ سے وعدہ تھا. میں ٹھیک 1 بجے اپنے گھر سے کپڑے شپڑے پہن کے وضو کر کے سنتیں پڑھ کے میں بیٹھ گیا. کہہ رہا ہوں میں نے کہا کھانا تیار رکھ کے مہمان آ رہے پورے اکرام کے ساتھ میں ان کے بیٹھا ہوں. میں نے کہا کوئی بندہ آپ کو یوں اللہ گواہ ہے شاید تمہیں ایسا ملے، آپ کبھی آؤ اور مجھے فون کر کے اور میرا آپ سے رابطہ ہو رہے گا ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تشریف لائیں اور میں آپ کے انتظار میں نہ بیٹھوں، ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ شرط ہے کہ مجھے آپ کی آمد کی پہلے اطلاع ہو. یہ نہیں ہوتا آنے والا بڑا ہے آنے والا چھوٹا ہے، نہ آنے والا مہمان ہے. یہ ادب مہمان کے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کے نہیں ہوتے. مہمان تو مہمان ہوتا ہے، خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، خواہ عالم ہو خواہ جاہل ہو، خواہ امیر ہو خواہ غریب ہو، خواہ مخالف ہو موافق ہو، مہمان ہے نا. تو مہمان کی حیثیت بحیثیت مہمان ہوتی ہے اگرچہ آنے والا مہمان کافر کیوں ہو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا خیال ضرور کیا کرے. اس پر واقعہ بھی ہے، اکابر کی شان بھی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ مہمان. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ہاتھ خود دھلاتے تھے، مہمان کی خدمت خود کرتے تھے. اتنے واقعات حضرت کے مشہور ہیں نا. میں نے واقعات میں شروع ہوگا تو آپ 11 پر بچ جائیں گے. صرف واقعات. مدنی رحمۃ اللہ کتنا بڑا آدمی تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہاتھ دھلانے کے لیے تو مولانا شمس الحق افغانی فرمانے لگے حضرت میں ہاتھ خود دھوں گا. فرمایا میں دھلاؤں. انہوں نے کہا آپ ہاتھ دھلائیں گے مجھے تکلیف ہوگی. آپ بڑے ہیں نا تو بڑا خدمت کرے چھوٹا برداشت نہیں کر سکتا. آپ ہاتھ دھلائیں گے مجھے تکلیف ہوگی اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. آپ ہاتھ دھلائیں گے مجھے تکلیف ہوگی اور ایذائے مسلم حرام ہے، اس لیے آپ ہاتھ نہ دھلائیں میں خود دھوں گا. مدنی فرمانے لگے حضور پاک کا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اکرام مہمان کا کرے. اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے خواہ دوسرے کو تکلیف ہی کیوں نہ. ہم نے دوسرے کی تکلیف دے کر اللہ کا حکم چھوڑ دینا ہے، اللہ کے نبی کا حکم چھوڑ دیں گے. بے شک تمہیں تکلیف ہو میں نے حضور کے حکم پر عمل کرنا ہے. مطلب یہ تھا کہ دیکھو محبت میں دلیلیں پیش فرما رہے ہیں. مطلب میں ہاتھ میں دھلاؤں گا. یہ ہمارے مشائخ کی شان تھی. مہمان ہوتا ہے، مہمان کا حق ہوتا ہے اس کے اکرام. خیر جب وہ جانے لگے مجھے کارڈ دے کر گئے. وہ مواتی تھے بڑے سخت قسم. جانے لگے تو مجھے انہوں نے کہا مولانا اللہ کے لیے معاف کر دیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم اجلاسوں میں آ کر تمہیں بہت گالیاں نکالتے ہیں اور اللہ کا ہمیں پتہ نہیں تھا تمہیں اس کردار کو مانا. ہماری آج پہلی بار نشست ہوئی ہے. ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ ہمارا بتانا نہ کہ ہم کون. ہم چاہتے تھے ہمیں ہمارا پتہ نہ چلے اور پھر مماتیوں کے بارے میں تیری رائے معلوم ہے. میں نے باتیں چلی. میں نے کہا میرا ان سے علمی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، میں ان کو گمراہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتیات کے اختلاف نہیں. اس لیے نہ میں الزام لگاتا ہوں نہ ایجنسیوں کا ٹوٹ کہتا ہوں. میں کچھ نہیں کہتا.
وہ ہر روز میرے خلاف میسج چلاتے ہیں، میں جواب نہیں دیتا. میرے کہتے ہیں ایجنسی کا ڈاؤٹ ہے، میں مقابلے میں نہیں کہتا تم بھی ڈاؤٹ، میں نہیں کہتا. کیوں؟ میرا اتنی اختلاف ہے، ذاتی اختلاف نہیں. نہ کسی پر مالی الزام لگاتا ہوں، نہ کسی پر اخلاقی الزام لگاتا ہوں. یہ سب سے بڑے دو الزام ہیں اور یہ دونوں مجھ پہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا روزانہ میسج چلتے ہیں، میں بالکل برداشت کرتا ہوں. اس لیے کہ ان معاملات کو حشر پہ چھوڑو، قیامت میں اللہ فیصلے فرمائیں گے کہ کس کے ساتھ کیا کریں. میں ان کا جواب نہیں دیتا اور نہ دیا نہ میں آئندہ دوں گا. میرے سارے بیانات آپ دیکھ لیں، کسی مماتی اور غیر مقلد کی ذات پر میرا ٹیگ نہیں ہے. احمد سعید کے مرنے پر بھی ہر بندہ بولا ہے، میں نہیں بولا. اس کے مسئلے پر زندگی میں بولا تھا اور موت کے بعد بھی میں نے بات کی. میں نے کہا مسائل پر ہمارے کمپرومائز نہیں ہے، باقی ہمارا بھی ذاتی اختلاف نہیں. نہ مجھ پر وہی آتی ہے نہ ان پر وہی آتی ہے. میرے دلائل کا تقاضا وہ گمراہ ہیں، ان کے دلائل کا تقاضا میں گمراہ ہوں. قیامت کو اللہ فیصلہ فرما دیں گے کس کے دلائل غلط ہے اور کس کے ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ہم گالیاں نہیں دے سکتے. میرے جانے کو مولانا رضوان صاحب سے پھر کہا کہ یار مولانا سے معافی مانگو، ہمارے طرف سے معذرت کرو، ہمیں اپنا وہ شاگرد سمجھے. یہ ہمارا پتہ ہونے کو سارے کسی یہاں سے گزرے، ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ساتھی ہمارے پاس آئیں، قریب رہ کر ہمیں پڑھیں. جو یہاں تک نہیں آ پاتا نا، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے سنا ہوتا، خدا گواہ ہے. یہ آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ معاملے بالکل الگ ہے. ایک جگہ جلسہ رشید پورا سے آگے شرک پر مجھ پر پابندی لگی. ہمارے متعلقہ اے ایس آئی تھا، وہ سال 19 میں سامنے بیٹھا تھا. یہ گزشتہ عید الاضحیٰ کی بات ہے، دوسرا عید کا دن تھا، پہلا دن تھا. میں بیٹھا، ٹوپی پگڑی میں نے اتاری، ویسے کسی عید کے دن بیٹھے ہوتے ہیں. مولانا ریاض گلمن صاحب کو میں نے کہا، میں بڑا تعجب، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہی باہر ایک شہرت سنی ہوتی ہے نا تھانوں میں، تو ان کا اندازہ یہ وہی ہوگا. کہتا ہے دو گارڈ ہو گئی اپنے ٹور ٹیکر بیٹھا ہوگا. تم بیٹھے یہاں جب شپ لگتا رہے. میں نے کہا میں ہی. اچھا آپ کے اوپر پابندی ہے؟ میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتے شروع پورا لاؤ لایا. میں نے کہا ایسا سے بات کرو ایسا. میں نے کہا یہ نمائندے آپ کے ہیں؟ کہ جی آپ. میں نے ٹھیک ہے دستخط کرتے ہیں. میں نے کہا میرے کو دودھ پلاؤ، ساتھ مٹھائی کھلاؤ. دودھ مٹھائی کھائی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں اور پیچھے اطلاع کر دیں. میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو. میں نے وہیں فون کیا. میں نے کہا ہمارے متعلقہ تھانے کے لوگ آ گئے، مجھ پر پابندی لگ گئی، میں آپ کے جلسے میں نہیں آؤں. میری تقریر کرانی ہے تو جلسے کی پابندی آپ کرو. یہ نہیں کہ جلسہ آپ کو توڑتا میں، ایسا نہیں ہوتا. آپ پابندی توڑوا سکتے توڑواؤ، وگرنہ میں نہیں آؤں. اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ مولوی ریاض ہے. جو ان کے ذہن میں تھانے میں خاکہ تو بالکل اس کے لگتا. ان کے آتا کہ بات سن لے تو بڑی بات ہے، اور ایسے جھجکتے آئے کہ پتہ نہیں ہماری کو بات نہیں. آپ کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام. ہماری جان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، آپ کے مال کی حفاظت ہمارے ذمہ. آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. ہمارے الجھن کی شکار نہیں ہو. بالکل فٹ ہو گیا. اس قدر مسائل تھے نا اس مرکز کے، آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے اللہ کا کرم دیکھیں، وہ پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے دوڑتی تھی. آج میں جمعوں کے لیے جاتا ہوں، وہ پیر کھڑے ہو کے پہرا دے رہے تھے. وہ میرے سامنے کا لوگ تلاشی لے رہے ہوتے ہیں کچھ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ میں ایسے نام لیتا ہوں اپنے پورے علاقے کی پولیس نام کے لیے. آج ٹھیک ہے مولانا صاحب غلطی ہو. یہ کئی بار میرے ساتھ شہر جا رہا ہوں تو میری گاڑی تلاشی کے لیے. میں نے کہا شیشہ کھولا، او استاد جی غلطی، میں سب سے جانے نہیں. میں کہا کوئی بات نہیں، میں تو آپ لوگ تلاشی کس جگہ پہ گاڑی میں گاڑی روک دو، ڈگی کھول، ہاتھ کھڑے کر کے تلاشی دو. وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے. میں خیر گزارش کروں، بات کافی لمبی ہوگی. ہم دورہ تحقیق المسائل میں آپ کو بلاتے ہیں تاکہ یہاں کا ماحول دیکھیں، یہاں کے دلائل دیکھیں. اور سب سے اہم بات میری خواہش ہوتی ہے کہ میری ذات کے علاوہ باقی اساتذہ سے براہ راست آپ کا تعلق ہے. اب آپ ٹیلی فون نمبر لے جائیں، میرا نمبر نہیں ملتا، میں سویا ہوں، بیان میں ہوں. مولانا اکبر صاحب فون کریں، مولانا شبیر صاحب کریں، مولانا اکبر صاحب کریں، مولانا رضوان صاحب ہیں، مولانا مقصود صاحب ہیں، مولانا زبیر صاحب ہیں. کتنے اساتذہ موجود ہیں، کسی کو فون کر لیں، کسی ایک کا فون تو لگے گا. پھر ہمارے یہاں پر 8-10 اساتذہ ہیں، ان میں سے جس کا مزاج آپ کے ساتھ موافق ہے ان سے دوستی رکھ لیں. ہر بندہ میرے مزاج پہ موافق ہو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہر بندے کے مزاج کے مطابق میں چلوں یہ نہیں ہو سکتا. کبھی مزاج موافقت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. ہمارے ہم اکرام بھرپور کرتے ہیں. مجھ سے آپ رابطہ رکھیں گے میں بھرپور اکرام کروں گا. جب آپ غلطی کریں گے بھرپور ٹھکائی کرو. آپ دیکھ رہے ہیں، آزما کر دیکھ، آپ کے حقوق پورے ادا کریں گے. لیکن جب ہم تلفی کریں گے پھر ہم آپ کو تنبیہ کریں گے آپ نے غلط کی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے لڑکے میں ساجد عبداللہ والا بیان تھا، کہتے ہیں ساجد تھوڑی زیادہ ہی ٹھکائی ہو گئی. میں نے کہا نہیں، میں نے ان کو آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے بعد پھر بات کی. سامنے ایک بندہ بیٹھا گھڑی دے بیان تھوڑی بار پھر رکتے. میں نے کہا میرے جلسے کے میزبان 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض بد دماغ اور بعض سمجھدار.
بد دماغ اور بیوقوف ہوتے ہیں کہ جو بیان کے دوران کے مسلمان سا وقت ہو گیا. اس سے بڑا بیوقوف میزبان ہو سکتا ہے جو مہمان سے کہہ رہے تمہارے جانے کا وقت ہو گیا, واپس چلے جاؤ, ہمارا گھر خالی کرو. مہمان باتیں کرو کوئی بس ٹائم ہو گیا, اس کے بعد پہلا نہ کرو سڑک. میں نے کہا بد دماغ اور بیوقوف میزبان. سمجھدار میزبان وہ جو سامنے بیٹھ کے گھڑیاں دیکھتے ہیں, کافی شاید بہت شرمندہ ہوں, بہت شرمندہ ہوں. میں نے کہا یار کچھ ہے یہاں کا, ایک بار دو بار تین بار تجھے کسی نے کہا میرے بیان میں بیٹھ, تو بیٹھا کیوں, اٹھ جا, تو گھر چلا جا. سامنے بیٹھ کے بات پر گھڑی دیکھتا ہے. اور میں تمہیں کتنی بار رونا رویا ہے, یکم سے لے کر 10 تک میرے سرگودا کے دن ہے, میں باہر وقت نہیں دیتا. میرے دورہ تحقیق المسائل میں طلب آئے ہیں, میری خواہش ہے میں ان کو شاہ کو سبق پڑھاؤں, میری خواہش ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں. تمہارے بیان کو میں نے ان کو چھوڑ دیا اور تمہیں احساس ہی نہیں ہے. کم از کم عقل سے کام لیا کرو. ٹھیک ہوگا. پھر میں نے تجھے شروع بھیا کتنی مشقت آپ نے برداشت کی ہے. اکثر ہمارے یہاں کورسوں میں گلا ہوتا تھا, تخصص کے طلباء کو استاد آپ سبق نہیں پڑھاتے, دورہ تک میں استاد آپ سبق نہیں پڑھاتے. اب میں نے فیصلہ کر لیا الحمدللہ, یکم سے لے کر 10 تک موبائل تاریخ نہیں دیتا. کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی بڑے کا فون ہو جس کا میں رد نہ کر سکوں, میرے عذر کی گنجائش نہ ہو, تو پھر ہے ورنہ میں طے کیے یکم سے لے کر 10 یہاں بیٹھتا ہوں. روزانہ سبق خود پڑھا دو تخصص پر. دورہ تحقیق المسائل والوں کو ہمارا فیصلہ ہے, میں نے کہا میں سبق خود پڑھا, ایک سبق روز خود پڑھاؤں روزانہ. میں پوری اس کی پابندی. کبھی دورہ تحقیق المسائل ہمارا یہ شعبان کے دن میں تھا, آپ یقین فرمائے میں سبق کے لیے رات کو 2 بجے آتا, کبھی 2 بجے, کبھی 3 بجے, کبھی 2 بجے, کبھی 3 بجے, کیونکہ دورہ اچانک طے ہوا. میرے سوال پہلے سے طے تھے, ان کو منسوخ نہیں کر سکتا تھا کہ جلسوں کا مسئلہ ہے. اب روزانہ 2 بجے رات آنا, پھر صبح 4 بجے نماز پوچھنا, پھر گھنٹہ آرام کر کے 2 گھنٹے سبق پڑھانا کتنا مشکل ہے. لیکن میں الحمدللہ ناغا نہیں ہونے دیا, پورے میں اپنے ذمہ سوال کے سارے پڑھا دیا. ہماری خواہش ہوتی ہے ساتھی آئیں تو ان کی تربیت بھی کریں, ان کو سوال بھی پڑھائیں, ان سے مشورے بھی لیں, کچھ مشورے ان کو دیں گے. آپ مشورہ دینا چاہے ہم قبول کریں گے, اور جب ہم مشورہ دیں تو آپ بھی قبول کرنے کی کوشش فرمائیں. کریں نا, کوشش تو کریں نا. ایسا اللہ ہم سب کو مسلک کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو آخر میں 3 گزارشات کرتا ہوں, پر اس کو نوٹ کرنا. نمبر 1, 3 گزارشات میرے کاغذ پہ نوٹ کریں, دل کی تختیوں پہ نوٹ کریں, یہ باتیں نوٹ. نمبر 1, فرائض, واجبات, سنن, احکام شریعت کی بھرپور رعایت. فرض کو فرض سمجھیں, واجب کو واجب سمجھیں, سنت کو سنت. پوری گفتگو خلاصہ کیا ہے کہ جب واپس تشریف لے جائیں تو عمل کی پوری کوشش کریں, اعمال شریعت پابندی سے. نمبر 2, گناہوں سے بچیں. نمبر 2, گناہوں سے بچیں. جو پہلے گناہ کرتے تھے ابھی طے کرو اور توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کریں. طے کرو آئندہ نہیں کریں, بس ایک بار توبہ کریں, پچھلے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ آئندہ محفوظ رکھے گا. آئے 9 ذی-الحجہ ہے, بڑا برکت کا دن ہے. دوسرا کام کیا کریں, آئندہ گناہ, کبھی گناہ ہو جائے پھر اللہ سے توبہ کر, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر, پھر ہو جائے پھر توبہ کر. یہ سلسلہ موت تک چلتا رہتا ہے, لیکن توبہ کا سلسلہ گناہوں کے ساتھ جاری رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. خطا کہتے ہیں کثیر الخطا, تواب کہتے ہیں کثیر التوبہ. فرماتے ہیں بنی آدم بہت گناہ کرتے ہیں, اور بہت گناہ کرنے والوں بہترین وہ لوگ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں. گناہ توبہ, گناہ توبہ, گناہ توبہ, سلسلہ جاری ہے. سلسلہ جاری کرنے کا معنی کہ گناہ ضرور کرے نہیں, اگر گناہ ہو جائے تو توبہ ساتھ رکھیں, یہ معنی سلسلہ جاری رکھنے. پھر آگے جا کے نا کہ سن استاد وصیت فرمائی کہ گناہ توبہ سلسلہ جاری رکھیں. سلسلہ جاری رکھنے کا یہ معنی نہیں ہے اگر گناہ ہو جائے تو ساتھ توبہ, پھر گناہ ہو جائے تو یہ سلسلہ جاری رکھنے کا معنی. گناہوں سے بچیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1, شریعت پر عمل کریں. نمبر 2, گناہوں سے بچیں. نمبر 3, مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا کھل کر کام کریں. مسلک کا کام کھل کر اور ہمہ وقت کریں, اور نہ بچھونا بچھا دو اپنے کام. ایک وقت آئے گا اللہ مدد فرما دیں گے انشاءاللہ. 3 باتیں کو لمبی نصیحتیں نہیں ہیں ہماری. نمبر 1, شریعت پہ عمل کریں. نمبر 2, گناہوں سے بچیں. اور نمبر 3,
مسلک کا کام کریں اور کھل کے کریں، ہر وقت کریں، بس اپنے آپ چھپائیں اس میں، اللہ پاک نتائج عطا فرما دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئندہ ہمارا دورہ تحقیق المسائل ہوگا 1 دسمبر جمعرات. اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پہلی جمعرات مغرب کو داخلہ شروع کریں اور اتوار 10 بجے دعا کریں تاکہ پورے 3 دن. پہلے تھا جمعرات زور سے لے کے ہفتہ زور تک 3 دن پورے نہیں بنتے. جمعرات مغرب کو ساتھی پہنچے، جمعہ ہفتہ اور اتوار صبح 9 بجے 10 بجے 9 بجے پس دعا ہو جائے، یہ 3 دن. میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے دورہ تحقیق المسائل میں فائدہ محسوس فرمایا ہے تو واپس جا کر احباب کو ترغیب دو کہ 1 دسمبر سے 3 دن کا دورہ ہے، آپ جاؤ. اگر فائدہ محسوس فرمایا ہے تو ساتھیوں کو ترغیب دے کر یہاں بھیجو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری میری آپ سے گزارش ہے، میں کام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. نمبر 1 واپس جا کر ساتھیوں کو ترغیب دو کہ وہ 3 روزہ دورہ تحقیق المسائل میں شرکت کریں. دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قافلہ حق بناتے اہل سنت مستقل لگواؤ. قافلہ حق سمائی ہے، بناتے اہل سنت مانا ہے مستقل لگواؤ. اس کے ساتھ جو ہمارا لٹریچر ہے اس لٹریچر کو خریدو. ایسے افراد پیدا کرو کہ جن کو ترغیب دیں، وہ لٹریچر خریدیں اور آپ آگے مفت تقسیم کریں. آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے نا تو لوگ تیار ہو جائیں گے. تھوڑی سی ہمت. ہماری بہترین کتابیں خدا کا مارکیٹ میں اب آ رہی. پھر کیا بریلویت آپ نے دیکھ لی ہے، نمی لاجواب کتاب ہے. ہم نے اس طرز پہ کتابیں شروع کی جس طرز پر پہلے نہیں تھی اور امت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس موضوع پر کتاب آنی چاہیے. اس کے بعد آ رہی ہے فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیق کی جائے، پھر آئے گی فرقہ مماتیت کا تحقیق کی جائے. ایک ایک فرقے کے مطابق کتابیں آتی جائیں گی انشاءاللہ. نماز اہل سنت والجماعت رائے بین اجتماع سے پہلے چھپ جائے. اس کو جتنا عام کر سکتے ہیں ہر گھر میں اس کو پہنچانے کی غیر مقلدین نے معاون تیار کیے. ان معاونین کو ترغیب دی ہے بھئی آپ یہ کتاب خریدو، اپنے والد کے سارے ثواب کے لیے تقسیم کراؤ. انہوں نے لاکھوں کتاب تقسیم کرائی ہے گھر گھر. ہمارے لوگ ان کی کتاب لے کر بیٹھ کے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اپنی کتابیں آپ کو نماز اہل سنت والجماعت انشاءاللہ اجتماع سے پہلے چھپ جائے. لٹریچر عام کرو، سی ڈی عام کرو، کیسٹیں عام کرو. ذاکر نائک تمہارے شہروں میں نہیں آیا لیکن لوگ اس کے متصل سی ڈیوں کی وجہ سے. میں بعض مقامات پہ جاتا ہوں، مجھے ساتھی کہتے ہیں یا استاد ابن حاجی قرآن والے ہیں جو بڑا پروجیکٹر لگا لیتے ہیں اور اس پہ طالب قاضی کی سی ڈی ہوتی ہے اور لڑکوں کو بٹھا کے سناتے ہیں. میں نے کہا تم ہماری سی ڈی نہیں سنا سکتے؟ میں نے کہا کرتے کیوں نہیں آپ کرتے؟ آپ کرو اس کو. میری گزارش سمجھ لو، آپ اس کی ترغیب دو. ساتھیوں 10 دن بٹھاؤ، مناظرہ سناؤ، بیان سناؤ. اور میں گزارش آپ سے کروں گا مناظرے سے نفع کم ہوتا ہے، بیانات سے نفع زیادہ ہوتا ہے. اپنے کام کی بنیاد دعوت بناؤ، اپنے کام کی بنیاد مناظرے نہ بناؤ. ضرورت پیش آ جائے مناظرہ کر لے لیکن مناظرہ کوئی بنیاد نہیں ہے. بنیاد اپنے کام کی دعوت بناؤ، اپنے مسئلے کو بناؤ جس کا اہتمام کرے گا. اور کام کے والے سے میری آپ سے تیسری گزارش، نمبر 1 دوروں کے لیے ساتھی تیار کرو. نمبر 2 لٹریچر علاقے میں تقسیم کرو. اور تیسری میری گزارش، ہم نے احناف ٹرسٹ قائم کیا ہے مرکز کی مالی معاونت کے لیے، اپنے اس ادارے کی مالی معاونت کی. نمبر 2 ہر شہر میں مبلغ بنانے کے لیے، لائبریریاں بنانے کے لیے، لٹریچر کی تقسیم کے لیے. تو میری آپ سے گزارش ہے اس احناف ٹرسٹ کے آپ خود بھی معاون بنو اور معاونین آگے تیار بھی. اس کا سب سے آسان طریقہ احناف ٹرسٹ کی رسید بک لے لو، اپنا نام لکھوا دو. مہینے بعد 100 200 1500 1000 جتنے جمع ہوتے ہیں وہ جمع کر کے بھجواتے رہو. اور اس سے بھی آسان طریقہ ہم نے احناف ٹرسٹ کے غلے بنا دیے. وہ غلے لے جو مختلف دکانوں پہ رکھ دو. وہ جو دکان والے کو ترغیب دو 10-15 روپے روزانہ اس میں ڈالے، جو 1000-2000 فی غلہ نکلتا ہے. تو چاہیے ہماری ترتیب آپ اس کو سمجھ لیں. غلہ لے جائیں، غلے جمع کریں اور اس کے آپ پیسے بھجوا دیا کریں. آپ نے اگر باقاعدہ مشاہدہ کرنا ہو نا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، دعا کے بعد میں اپنا کمرہ خالی کراتا ہوں. آپ میرا کمرہ دیکھ لیں، میرے اپنے بیڈ کے ساتھ احناف ٹرسٹ کا غلہ پڑا. میں بھی سبق کے لیے آیا ہوں نا تو 100 روپے اس غلے میں صدقہ ڈال کر آیا. جب دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں تو خود صدقہ کیوں نہ کریں. تو میں جب صبح آتا ہوں کبھی نماز سے پہلے اس میں ڈالتا ہوں، کبھی جانے سے پہلے ڈالتا ہوں. یومیہ اگر میں بھول جاؤں تو جب واپس آؤں پھر اس میں ڈالتا ہوں. اور میں نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ اس احناف ٹرسٹ والے غلے میں یومیہ صدقہ ڈالا کریں. صدقے سے مسائل ختم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مسئلہ کس کے لیے؟ اپنے لیے یا اوروں کے لیے؟ اپنے لیے. 5-10 روپے ڈالنا کیا مشکل ہے؟
ہمارے جو کل احباب آئے تھے تبلیغ جماعت سے منسلک، جو 3 دن کے اندر شہید تھے، اب دیکھیں ایک ساتھی اٹلی میں رہتے ہیں، ایک اسپین میں رہتا ہے، ایک جرمنی میں رہتا ہے، چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے اور یہاں بھی آگے کورس کرنے کے لیے۔ وہ مجھے فرما رہے تھے کہ جس طرح آپ نے ترتیب لگائی ہے کہ ساتھی بستر لے کر آئیں یا اپنا کرایہ خرچ کریں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دورہ تحقیق المسائل یہ جو ماہانہ آپ کا ہے 3 دن کا، اس کے لیے آپ کھانے کے پیسے جمع کیا۔ آپ ساتھ یہ بھی اعلان کرو کہ جو ساتھی ہے 200 روپے جمع کریں، 200 300 طے کر لو کہ 300 روپے جمع کرو، 500 روپے جمع کرو۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے جو فنڈ لیتے ہیں تو ان آنے والے کو ترغیب دیں۔ ایک بندے نے زندگی میں ایک دن کی آپ سے مطالبہ ہے، ہر مہینے تو نہیں ہے، تو زندگی میں ایک بار بھی پڑھنے کے لیے 500 نہیں لگا سکتے۔ آپ کا کیا مشورہ؟ جی ابھی نہیں ہے تو ہو گیا نا، ہم دوسروں کے لیے مشورہ آپ سے لے رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے مشورہ کہ جو آئے وہ دیں گے یا نہیں، آپ کے لیے نہیں، جو بعد میں آئیں گے ان سے لے لیا کر۔ ترغیب ہونا چاہیے ساتھ، یہ اصل بات ہے ماشاء اللہ کہ ترغیب اس کی دے دیں، اور وہ ترغیب ہم نہ دیں، آپ دیں جن نے لڑکوں کو بھجوانا ہے۔ جب ہمارے پاس آ جائے گی تو پھر ہم ترغیب دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ان کی تو جیب میں ہوگی کرایہ۔ جب ساتھی بھجوائیں تو آپ ان کو ترغیب دیں کہ وہاں جا کر آپ مرکز کے اندر جو اللہ توفیق عطا فرمائے تھوڑے بہت جمع کرائیں تاکہ اس کا نفع ہو۔ اور ہماری تو خواہش ہے انشاءاللہ ہم ترتیب بنائیں گے یہاں مسجد کے باہر کوئی نا جیسے ہوگا ماہانہ فنڈ برائے دورہ تحقیق المسائل، تو یہاں پر ایک ڈبہ رکھ دیں اور کوئی بھی آنے جانے والا ڈالتا رہے۔ جو ساتھی کورس والے ہیں ان سے پوچھے رہے کہ آپ نے کتنے جمع کرائے ہیں، وہ خود ہی اس پہ ڈال دیں۔ ہو سکتا ہے کوئی 1000 ڈالے، ممکن ہے وہ 10 روپے والا ہو، 5 روپے والا ہو، جتنی کسی کی حیثیت ہے اس کے مطابق ڈال دیں۔ میرا خیال یہ سب سے مناسب رہے گا، اس پہ تو کسی کی عزت نفس کی مجروح بھی نہیں ہوگی، حیثیت کے مطابق ہر بندہ ڈال بھی لے گا۔ 5-10 روپے تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ گنجائش نہیں ہے، بولتے نہیں مجھے اللہ میں کام۔ میں تو ترغیب اس لیے دیتا ہوں کہ ہم اپنا مثال بنائیں کہ اپنا مال اپنا جان ہم نے اپنے اس کام پہ لگانا ہے، اپنا مال اپنی جان لگائیں گے، اللہ سے بہت برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ میں بھی کرنے لیں گے وہ ہاں جی، یا ابھی ہمارے حناف کے یہاں ذمہ دار ہے وہ تو نہیں ہے، مولانا محمد علی صاحب ہیں یا مولانا عمر علی صاحب، ان دونوں سے ہمارا اگر نہ ہوئے تو آپ کا ڈیرا جی خان وہاں مولانا زاہد کا نمبر دیں گے، آپ ان سے وصول کر دیں۔ اکثر اضلاع میں ہمارے اب مبلغین شروع ہو گئے تو مبلغین کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ چیزیں ملیں گی۔ ابھی یہ آپ واپس آئیں گے جن کے ادارے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی جماعت کی وابستگی کا مسئلہ نہ ہو، ہم ان سے گزارش کریں گے آپ قربانی کی کھانے ضرور جمع کریں، اس کو جو پیسے محدود بھجوا دیں۔ اگر کسی ادارے میں دیتے ہیں پھر وہیں دیں، کسی جماعت کو دیتے ہیں پھر وہیں دیں، کہ آپ کا مستحق ہے پھر اسی کو دیں۔ اگر کوئی ایسا نظم نہیں ہے تو پھر مرکز کے ساتھ تعاون کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم آپ نے ایمان عطا فرمایا، اب کفر سے محفوظ رکھ لے، اللہ آپ نے اعمال کی توفیق عطا فرمائی، بدعملیوں سے محفوظ فرما لے۔ اے میرے مولا کریم ایمان کے بعد کفر سے بچا لے، اللہ عمل اور تقوی کے بعد گناہوں کی زندگی سے بچا لے، اللہ علم کے بعد جہالت سے بچا لے، اے اللہ فہم کے بعد غباوت سے بچا لے، میرے مولا کریم عزت کے بعد ذلت سے بچا لے، اے میرے مولا کریم دولت کے بعد غربت اور فقر سے بچا لے، اے میرے مولا کریم دین کے ساتھ تعلق جڑنے کے بعد تعلق سے محروم ہونے سے بچا لے، اے میرے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا قبول فرما، اللہ ان تمام کا قبول فرما، اے اللہ ان تمام کا قبول فرما، اے اللہ تو نے کسی نہ کسی بندے سے دین کا کام لینا ہے، اللہ تو اس کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اللہ گناہوں کو رسم میں محروم نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرما لے۔ پرائیویٹ کا ہونے والا اجتماع بالکل ان قریب آ رہا ہے، اللہ اس کو پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے مولا کریم شرور اور فتن اور نظر بد سے اس کو محفوظ فرما لے۔ ہمارے جتنے احباب دین کے کسی شعبے میں منسلک ہیں اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ جو اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے، اللہ جو معذور ہیں ان کو فتح عطا فرما دے، اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کو مغفرت فرما دے، اللہ جو مریض ہیں ان کو روحانی و جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اے مولا کریم اس مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کو پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے، اللہ اس کو مرجع بنا دے، اللہ تیری قدرت میں کیا کمی ہے،
اللہ تو ہم جیسے نالائقوں سے کام کا فیصلہ فرما لے تو کام لے سکتا ہے۔ اللہ اپنے آبابیلوں سے کام لیا، اللہ اپنے مچھروں سے کام لیا۔ مولا کریم آپ جن سے چاہے کام لیں، آپ ہم سے کام لے لیں، ہمیں اپنے کام کے قبول فرما لیں۔ اے اللہ جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم اس مرکز کے جتنے مامین ہیں ان کو شیعہ نشان اجر عظیم عطا فرما، ہماری ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ اللہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب اور افراد اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما دے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری ساری محنت کا اصال ثواب عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور تمام ائمہ خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، ہمارے تمام اساتذہ علماء کرام کو، خصوصاً رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکانوی رحمہ اللہ تعالی۔ اے میرے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔